نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات کا ایک تذکرہ ہوگا تو ایک مسلمان کے لیے تو بڑا ضروری ہے کہ توجہ کے ساتھ اس کو سنیں۔ مجھے کسی نے بڑی پیاری بات کی سر، مجھے کہنے لگا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر عبادت کے حوالے سے مکمل ڈیٹیلڈ گائیڈ کیا ہے۔ حج پہ آپ جاتے ہیں، کیا کام کریں گے تو آپ کو پینلٹی ہوگی، سزا ملے گی، اس کا کوئی جرمانہ اور وہ بدل ہوتا ہے اور ساتھ دم دیا جاتا ہے، سارا پتہ ہے۔ طواف کس کا کرنا ہے، کس ٹائم کرنا ہے، وقوف عرفہ کا کب ہوگا، سب پتہ ہے۔ نماز کے بارے میں ایچ اینڈ ایوری تھنگ از اویلیبل۔ مکروہ کیا ہے، مکروہ تنزیہی کیا ہے، کیا کریں گے تو سجدہ سہو واجب ہوتا ہے، اسی طرح روزہ اور ساری عبادات کا ٹوٹل بتایا گیا ہے۔ اور یہ ساری عبادات کا بتانے کے بعد رب تعالیٰ نے فرمایا دیکھو اگر تم نے اس ہستی کی آواز سے اپنی آواز بلند کی، ساری نیکیاں اٹھا کے تمہارے منہ پہ مار دی جائیں گی۔ ادب کرنا ہے، تعظیم کرنی ہے، اور مجھے دکھا دیں کس جگہ ادب کا طریقہ اور تعظیم کا طریقہ لکھا ہوا ہے۔ میں کھڑا ہوں یہاں، بتائیں مجھے قرآن مجید میں، حدیث کی کسی کتاب میں الیبوریٹلی لکھا ہے ادب اور تعظیم ہے کیا؟ What is the definition of respect if it comes to Holy Prophet صلی اللہ تعالی علیہ وسلم؟ ہے بہت ضروری کہ دیکھو تم نے اگر ان کی آواز سے اوپر آواز کی، سارے اعمال اٹھا کے تمہارے منہ پہ مار دیے جائیں گے۔ لیکن ہوتی کیا ہے تعظیم؟ 548 ہجری کے اندر مدینے کے گورنر تھے قاسم بن منہا حسینی، بڑے نیک آدمی تھے۔ اچانک اس دور میں حجرے کے اندر سے کسی چیز کے گرنے کی آواز آئی، ٹھا۔ اب حجرے کے اندر جا کے دیکھا جائے کیا گرا ہے۔ ساری سلطنت میں دیکھا تو حضرت عمر نسائی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ایک بزرگ تھے جو صوفیاء کے بھی استاد تھے، ان کے بارے میں طے ہوا کہ ان کو اندر بھیجتے ہیں۔ ان سے جب ریکویسٹ کی گئی وہ کہتے میں تو نہیں اندر جا رہا، وجہ مجھے کثرت پیشاب کا اور ہوا خارج ہونے کی بیماری ہے، میں اس حال میں اندر نہیں جا سکتا۔ اب ان سے کہا جی جائیں گے تو آپ ہی، یو آر ایلیجبل۔ انہوں نے کہا مجھے 2-3 دن دے، اور 3 دن تک انہوں نے کھانا پینا بالکل چھوڑ دیا کہ یہ معاملہ نہ ہو، اور تیسرے دن ان کو روشن دان سے باندھ کر نیچے اتارا گیا حجرہ مبارکہ میں۔ وہ کیا دیکھتے کہ اوپر سے مٹی گری ہے، آواز آئی تھی، مٹی سمیٹی اور داڑھی سے پورے حجرے کی صفائی کی۔ مجھے بتاؤ داڑھی سے صفائی کرنا یہ تعظیم ہے؟ کہاں لکھا ہے یہ؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ سے سب سے زیادہ حدیث مروی ہیں، آپ اپنی کمان کو جب ہاتھ لگاتے وضو کر لیتے۔ کسی نے پوچھا آپ کی کمان جس مستری نے بنائی ہے ہم اس کو بھی جانتے ہیں، اتنا کوئی نیک آدمی تو تھا نہیں، آپ وضو کیوں کرتے ہیں؟ فرمایا اس کمان کی شکل اس کمان سے ملتی ہے جو میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں دیکھی تھی۔ بتائیے تعظیم کا یہ کون سا رویہ ہے؟ جب میرے آقا وضو فرماتے ایک ایک قطرہ جب جسم اقدس کو چوم کر نیچے آتا، صحابہ اس کو حاصل کرنے کے لیے یوں جدوجہد کرتے، لگتا لڑائی ہو جائے گی کہ قطرہ میرے پاس آئے گا، میرے پاس آئے گا۔ یہ تعظیم ہے؟ کہیں لکھا ہے کیسے تعظیم کرنی ہے؟ امام مالک کے در پہ کوئی دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، مسئلہ پوچھنا ہے بتا دیا، کیا بات ہے، کوئی بات کرنی ہے کر لی۔ لیکن جو حدیث پوچھنے آتا تھا امامہ سجاتے تھے، نئے کپڑے تخت بچھاتے تھے، اور اب بیٹھ کر کہتے تھے اب سنو مجھ سے کس کی بات سن رہے ہو۔ تو یہ تعظیم ہے۔ So remember my dear friends, this definition of respect is different in different cultures, different in different eras۔ ہر دور میں تعظیم کی تعریف کچھ اور رہی ہے۔ شریعت سے نہ ٹکرائے، تعظیم بڑی ہے۔ اور عام طور پہ جس وقت کوئی غیر مسلم گستاخی کرتا ہے ہمارا خون کھولنے لگتا ہے، احتجاج کرتے ہیں، بڑا کچھ ہوتا ہے۔ یہ تو سوچو کہ جب آپ کے سامنے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوگا، تذکرہ خیر ہوگا، اس وقت آپ کی تعظیم کا عالم کیا ہونا چاہیے؟ کتنا رشتہ مضبوط ہے ہمارا آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ جسٹ تھنک فار اے مومنٹ، کب آخری بار پڑھا تھا آپ نے حضور کے بارے میں؟ اور اگر یہ سوچے آج رات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی دکان میں، آپ کے کلینک میں، آپ کے انجینئرنگ فرم میں، آپ کے گھر میں آ جاتے ہیں، تو کیا
جو کچھ ہو رہا ہے آپ ان کو بتا سکیں گے فخریہ کہ جی میں آپ کا امتی یہ حرکتیں کر رہا ہوں؟ آج ایک کرکٹر کا نام میں لوں، سارے ریکارڈ آپ بتا دیں گے اس کے. ایک ایکٹر کا نام لوں، سارے سال میں جتنی فلمیں ریلیز ہوئی آپ ازبر بتا دیں گے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف آپ سے مانگو، بتائیے مجھے وہ جن کے آپ امتی ہیں، جنہوں نے میزان عمل پر، پل صراط پر جام کوثر پلا پلا کر آپ کو سیراب کرنا ہے، ان کا تعارف دے مجھے. گیو می دا انٹروڈکشن آف ہولی پروفٹ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آر یو ان اے پوزیشن ٹو گیو می دا انٹروڈکشن؟ تو ایسی محفلیں، ایسے اجتماعات بلا شبہ بڑی رحمت ہے ہمارے لیے. کچھ نہ کچھ ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے. سو نالج از ناٹ پشڈ، نالج از پلڈ. اہم بات سنیے گا، علم میں آپ کے دماغ میں گھسا نہیں سکتا، پل نہیں کر سکتا. آپ اپنے دماغ سے اس کو پش کریں گے، کھینچیں گے تو نالج جائے گا. اور سیکھنے کے لیے تیار ہو جائیں. استاد کہیں نہ کہیں سے نمودار ہو جائے گا، اب تیار تو ہوں. اور یہ تو ذکر ایسا ہے کہ انسان جتنا ذکر سنتا چلا جاتا ہے اس کو لطف آتا ہے. کسی نے کتنی پیاری بات کی کہ یہ وہ ہستی ہیں کہ جو ان کے بارے میں جتنا زیادہ جان لیتا ہے اسے ان سے اتنی زیادہ محبت ہو جاتی ہے. یاد رکھنا، انداز اور ادائیں اتنی پیاری ہیں کہ ایک کام کو کرنے کے مختلف طریقے ہوتے ہیں. There are several ways to do a task. بہت سے طریقے ایک پروجیکٹ کو اویل کرنے کے، اس کو پورا کرنے کے. اور سارے انداز، سارے طریقوں کو اگر بغور دیکھا جائے گا، کوئی غیر مسلم بھی آپ سے آ کر پوچھے کہ دیکھو میں نے یہ کام کرنا ہے، اس کام کو کرنے کے بہت سے طریقے ہیں، مجھے ایک طریقہ بتاؤ جو سب سے بہترین ہے. آپ آنکھیں بند کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو دیکھنا، انہوں نے وہ کام کس طریقے سے کیا، وہی طریقہ بہترین ہوگا. ہمارے دل میں یہ تڑپ ہونی چاہیے. 7.5 ارب لوگ دنیا میں بستے ہیں اور یہ سب کھانا کھاتے ہیں زندہ رہنے کے لیے. کیا آپ نے کبھی یہ سوچا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کس طرح تناول فرماتے تھے؟ سب پانی پیتے زندہ رہنے کے لیے. کیا ابھی سوچا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پانی کس طرح نوش فرماتے تھے؟ Go and search the favorite foods of Holy Prophet صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. نبی پاک کے پسندیدہ کھانوں کو سرچ کرو اور اب جدید سائنس کی روشنی میں دیکھو کہ ان کھانوں کے بارے میں سائنس کیا کہہ رہی ہے. تقریباً جتنی حضور کی مرغوب غذائیں ہمیں سنت میں ملتی ہیں، میرے کلپس ان ساروں پر ہے تقریباً. اور میں حیران رہ جاتا ہوں 4 دن کی تحقیق کے بعد کہ جس کھانے کو، جس پھل کو، جس سبزی کو میرے حضور نے نوازا، آج سائنس اس کے بارے میں کیسے بلند و بالا دعوے کر رہی ہے. 63 سال کا عرصہ ہے، دا موسٹ آئیکونک پیریڈ ان دس یونیورس. بہترین 63 سال. اور کیا شاندار کمال اس 63 سال میں میرے آقا نے بپا کر کے دکھایا. سب سے پہلے دیکھیے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ہوئی 6 سال کی عمر میں، آنکھوں کے سامنے ماں کا وصال ہو گیا. نہ ماں ہے نہ باپ ہے. اور معاشرہ کیسا تھا؟ لڑائی جھگڑا، دنگا فساد، فتنہ. اور اس معاشرے میں 18 سال کی عمر میں میرے حضور کو صادق اور امین کا لقب دیا جا رہا ہے. دیکھو، ہمیں سلطنت چلانے کا وہ بتائے جس نے خود سلطنت چلائی ہے. ہمیں معاف کرنے کا وہ سکھائے جس کو موقع ملا اور اس نے خود معاف کیا ہے. ہمیں جنگیں لڑنے کا وہ بتائے جو خود میدان جنگ میں جا کر کار فرما رہا ہے. ایک تھیری ہے نا کہ باپ نے تو سخت گرمی میں سائیکل کے پیچھے سامان تجارت رکھ کے تجارت کی تھی، سخت سردی کے تھپیڑے سہتا تھا، اور آج پوتا یا بیٹا ٹھنڈے کمروں میں بیٹھ کے گرمیاں گزارتا ہے یا موٹے شیشوں کے پیچھے بیٹھ کے سردیاں دیکھتا ہے. اسی لیے ہارورڈ کی ریسرچ ہے بزنس اسکول کی کہ جو مورسی کاروبار ہوتے ہیں، دادے سے پوتے کی طرف آتا ہے نا جب، 67% کیسز میں کاروبار تباہ ہو جاتا ہے. ہمیں وہ بات بتائے جس نے خود پریکٹیکل اس پر عمل کیا ہے. کیونکہ بڑی سے بڑی تعلیم، اچھے سے اچھا فلسفہ، بہترین تربیت فیل ہو جائے گی اگر کوئی شخصی نمونہ پیچھے نہیں ہے، کوئی پریکٹیکل اگزامپل نہیں ہے. بڑے آئے، بڑا کچھ لائے، چلے گئے، سب کچھ قبر میں ساتھ لے گئے. کیوں؟
प्रैक्टिकल नमूना नहीं था। और आओ जरा मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात की तरफ देखो। हुजूर के विसाल के वक्त 10 लाख मुरब्बा मील मुसलमानों की सल्तनत में दाखिल हो चुका था। मुझे बताओ 10 लाख मुरब्बा मील पर सियासत नहीं चाहिए होती, इंजीनियरिंग नहीं चाहिए होती, मेडिकल साइंस नहीं चाहिए होती? कौन से कवानीन थे जो मेरे आका ने वहां पर लागू किए? और जहां जहां मुसलमान गए वही कवानीन लागू होते चले गए। स्पेन के लोग हाथ उठा के दुआएं करते थे कि ये जो लोग हम पे हाकिम बने हैं तारिक बिन ज़ियाद के बाद, यही हम पे हाकिम रहे। इतना इनका सलूक है। सलीबी जंगों के अंदर जिसका जंग हो रही होती थी और इधर वाले जो दुश्मन थे उनका कोई सिपाही जख्मी हो जाता था, वो अपने अस्पताल में नहीं जाते थे, वो मुसलमानों के लश्कर में घुस जाते थे। किसी ने कहा क्या हुआ, ये तो दुश्मन है। कहा नहीं, ये दुश्मन तो है, इनके नबी ने कहा है कि जख्मी पर तलवार नहीं उठानी, ये मर जाएंगे, अपने नबी के खिलाफ नहीं चलेंगे। ये सल्तनत थी और आज भी वो सल्तनत कायम है। दुनिया पूरी के अंदर आप जहां भी बसते हैं, आपकी आइडेंटिटी है, आप उसी सल्तनत के फर्द हैं जो आपके नबी ने आपको दी थी। साबित करूं, हम सब एक ही इमारत यानी खाना काबा की तरफ मुंह करके खास कलिमात रोज दिन में करोड़ों अरबों दफा पढ़ते हैं। ये एक सल्तनत नहीं है। आप अफ्रीका में चले जाएं, आप जा रहे हैं, आपको नहीं पता सामने से आने वाला किस मजहब का, किस नस्ल का बंदा है, क्योंकि सारे नीग्रोज हैं, पता नहीं चल रहा। वो बंदा आपके पास से गुजरता है और आकर आपसे कहता है अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। फौरन आप पहचान जाते हैं कि मेरा मुसलमान भाई है। ऐसा वीजा और ऐसा पासपोर्ट है कि ये रहती कयामत तक मुसलमानों का एक तुर्रा इम्तियाज रहेगा। वो सल्तनत आज भी कायम है। और अगर आप जंगों की बात करते हैं, हाउ और होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैज डेल्ट विद द फ्रिक्शन एंड वॉर्स एंड बैटल। नया स्टाइल था। सबसे पहले तो सुन ले, हुजूर ने अगर तलवार भी उठाई तो तलवार उठाना भी रहमत है, क्योंकि जितनी भी जंगें हुई उनमें पलड़ा देख ले किसका भारी था, कौन आगे था, किसकी नफरी ज्यादा थी। बदर में हम कितने थे, कितने थे, और दुश्मन कितना था, 1000। उनके जर्नैल के खेमे में सारी रात जश्न हो रहा है कि सुबह उठकर एक ही हमले में पीस के रख देंगे इनको। ना हथियार है इनके पास, ना कपड़े हैं, ना खाने के लिए कुछ है। और जंगे मोता में तो सिमिट्री कितनी ऑपोजिट हो जाती है। कैसर के 2 लाख सिपाही हैं और मुसलमानों के सिर्फ 3000 हैं। पलड़ा कहां बराबर रहा है, कहां भारी था, कहां हल्का था। एक एक जंग में मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरासत देखिए। मेरे हुजूर ने एक दिन फरमाया मदीने का बॉर्डर सील कर दो। नहीं पता चल रहा क्यों सील कर रहे हैं। जंग की तैयारी करो, कोई भी मदीने से मक्के नहीं जाएगा। पता नहीं चल रहा अभी तक क्यों ये हुक्म दिए जा रहे हैं। फिर फरमाया 10,000 का लश्कर तैयार करो और मक्के की तरफ जाना है। अब पता चला कि मक्के की तरफ जा रहे हैं। उस जमाने में कानून था कि जब इस तरह जंगी पेशरफ्त होती, 5 फौजी मिलकर एक चूल्हा जलाया करते थे। आज मेरे आका ने फरमाया 5 नहीं, हर फौजी अलग चूल्हा जलाएगा, ताकि एकदम वो नफरी को देखकर दुश्मन पे धाक बैठ जाए। और जब वो इतने चूल्हे जले, अबू सुफियान ने हत्ते अब्बास को जॉसलिंग की और कहा देखो तुम्हारा भतीजा तो बूढ़े कर्रो फर के साथ आ गया है। तो उन्होंने कहा ये बादशाहत नहीं बल्कि ये नबूवत का रोब है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले सफ बंदी करके जंग करने का हुक्म दिया। हुजूर ने खंदक खोद के जंग करने का हुक्म दिया। दीज वर न्यू स्टाइल्स फॉर अरब्स। जंगी कैदी, बहुत बड़ा सवाल है दुनिया के अंदर कि जंग हो रही है, जो कैदी बनकर आए उनके साथ क्या किया जाएगा। एक जंग का हाल मैंने पढ़ा, जितने कैदी आते थे उनको एक कमरे में बंद किया जाता और उनके ऊपर कार्बन मोनोऑक्साइड गैस छोड़ दी जाती। मर जाते, क्रेन में उठा के उनको बड़ी सी कब्र में डाल दिया जाता था। एक जगह पर पड़ा, बिठाकर उस जंगी कैदी के पीछे तीर रखा जाता। उसको जब नींद आती, तीर उसकी गर्दन में घुस जाता, सारे तालियां बजाते और खुश होते। उसको रखने के लिए तैयार नहीं थे। क्यों? कैद में भी रहेगा तो खाना खिलाना पड़ेगा, कपड़े देने पड़ेंगे। और आओ देखो नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात पर जंगी कैदियों के साथ हुजूर ने क्या सलूक रवा रखा। आज मक्का फतह हो गया है, सारे सामने खड़े हैं। मुझे बताओ, आपने भी किताबें पढ़ी हैं, जितने मुजरिम आज सामने खड़े थे इनके जराइम की फहरिस्त क्या थी, कितने घिनौने क्राइम्स किए इन्होंने,
ان میں وہ بھی تھا جس نے شہزادی زینب کو حمل کی حالت میں دیکھا، نیزہ مارا، وہ اونٹ سے گری، بلیڈنگ سٹارٹ ہو گئی اور مدینے پہنچنے سے پہلے آپ کا انتقال ہو گیا۔ نبی پاک اتنا روئے کہ ان کی داڑھی آنسوں سے تر ہو گئی، وہ بھی کھڑا ہے۔ ان میں وہ بھی تھا جو گیا اونٹ کی گندی اوجڑی اٹھا کر سجدے میں گرے ہوئے امام الانبیاء ان کے اوپر رکھ دیتا ہے اور سب خوش ہوتے ہیں، اور کوئی جا کر فاطمہ سے کہتا ہے سیدہ بابا جان کے سر پہ گندی اوجڑی پڑی ہے، اور سیدہ کائنات فاطمہ آ کر ننھے ننھے ہاتھوں سے وہ اوجڑی ہٹاتی ہوں گی۔ سوچو کیسا منظر ہوگا۔ وہ بھی کھڑا ہے، وہ جس نے گالیاں نکالی حضور کو، وہ جس نے راہ پہ کھڑے ہو کر پھپتیاں کسیں، پتھر مارے، وہ جس نے شمع نبوت کے پروانوں یعنی حضرت بلال کو، حضرت خباب کو، ایسے ایسے جلیل القدر صحابہ کے اوپر ایسی مصیبتیں، ایسی تکلیفیں توڑی کہ آج بتاتے ہوئے انسان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ سب کھڑے ہیں، بتاؤ ان کے ساتھ کیا ہونا چاہیے؟ آفتاب و مہتاب کی دوربین نگاہوں سے پوچھو، تم نے بڑے فاتح دیکھے ہیں، آج کیا فیصلہ ہونا چاہیے؟ اور میرے آقا پوچھتے ہیں کیا ایکسپیکٹیشن ہے تمہاری، بتاؤ۔ وہ کہتے ہیں اب کرم والے بھائی اور کرم والے بھائی کے بیٹے ہیں۔ حضور فرماتے جاؤ تم سب کو آزاد کر دیا جاتا ہے۔ پرزنرز آف وار آل ور لبریٹڈ، سارے کے سارے مسلمان ہو گئے۔ آپ کو پتا ہے سارے مسلمان ہو گئے۔ انہی مکے والوں نے چاند دو ٹکڑے ہوتے دیکھا، انہوں نے سورج پھرتے دیکھا، انہوں نے کنکریوں کو کلمہ پڑھتے دیکھا، نہیں مسلمان ہوئے، آج معاف کیا مسلمان ہو گئے۔ کتنی بڑی بات ہے حضور کی ذات کی ہے، سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ میں یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ بلا شبہ حضور کی ذات کے معجزات حق ہے، ہمارا ایمان ہے، لیکن وہ معجزات حضور کی ذات کا حصہ ہے۔ ہم وہ معجزہ نہیں دکھا سکتے، ہم چاند کو نہیں دو ٹکڑے کر سکتے، سورج کو نہیں پھیر سکتے، ہم کنکری کو کلمہ نہیں پڑھا سکتے، لیکن ہم معاف کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ اور معاف کرنے کا دیکھو اثر کیا تھا، سارے مسلمان ہو گئے، اور لوگ مختلف ادوار میں اسلام کو چھوڑتے رہے ہیں، لیکن اس دن مکے میں جو مسلمان ہوا مرتے دم تک مسلمان رہا تھا۔ معاف کرنا سیکھیں، یہاں سے حضور سکھا رہے ہیں آپ کو۔ آپ کی بیوی سے نمک زیادہ ڈل گیا کھانے میں، معاف کر دیں۔ غلام نے، نوکر نے کوئی غلطی کر دی، معاف کر دیں۔ ہاں میں یہ مانتا ہوں معاف کرنا مشکل ہو جاتا ہے، معافی کے سٹیپس ہوتے ہیں نا، معاف کر دینا، بھول جانا اور پھر دوبارہ اعتبار کرنا، یہ تینوں چیزیں کسی ایک انسان پر ہماری مشکل ہی ہو پاتی ہیں۔ لیکن اگر دوسرا معافی نہیں بھی مانگ رہا نا، پھر بھی معاف کر دیں یار، کیونکہ آپ معافی کے مقصد کو سمجھے ہی نہیں ہے۔ معافی اس کے لیے نہیں تھی، معافی تو آپ کے لیے ہے۔ معاف کریں اور آزاد ہو جائیں۔ معاف کرنا سیکھیں۔ ہاں forgiven but not forgotten، یہ ایک جملہ ہوتا ہے کہ معاف کر دیں لیکن بھولے نا۔ اتنا نرم نہیں انسان کو ہونا چاہیے کہ سارے ہی کاٹ دیں اس کو، اور ایسا بھی اعتبار نہ کرے کہ سارے دھوکہ دے دیں اس کو۔ احتیاط کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں پرزنرز آف وار کی بات میں آپ کو بتا رہا تھا۔ اور پھر دیکھیے معاشرے کا جو ولنریبل سیگمنٹ ہے، آج خواتین کی کتنی بڑی تعداد ہے، تقریباً 49.5% دنیا کی آبادی وہ خواتین پر مشتمل ہے۔ حالانکہ بیٹیاں بہت پیدا ہو رہی ہیں، آبادی کیوں نہیں بڑھ رہی؟ اس کی ریزنز ہیں، آپ سن کے حیران ہوں گے۔ میں تو حیران بھی ہوا تھا، پریشان بھی ہوا تھا، میں نے خبر کی کریڈیبلٹی بھی چیک کی۔ دکھ کی بات ہے کہ وہ خبر سچ ہے۔ ساتھ ایک ملک ہے ہمارے، وہاں پر ایک گاؤں ہے، اس گاؤں میں 3 سال سے بیٹی پیدا نہیں ہوئی۔ وائی؟ از اٹ پاسبل؟ از اٹ نیچرل کہ بیٹی پیدا نہ ہو؟ یہ نیچرل نہیں ہے۔ ٹیم گئی، پروب کیا تو پتا چلا کہ ماں کے رحم میں آنے والی بچی، وہ پتہ اگر چل جاتا کہ ماں کے پیٹ میں بیٹی ہے، وہ اس کو پیدا ہونے سے پہلے ہی مار دیتے تھے۔ یہ وجہ تھی۔ اور کیسے کیسے روح فرسا حالات سے عورت گزری ہے۔ عرب میں تو عورت کو کوئی ترکے کا حق نہیں حاصل تھا، جو تلوار اٹھاتا تھا اس کو وراثت ملتی تھی۔ ابن بطوطہ آیا تھا ادھر ہندوستان کی طرف، آیا بے ہوش ہو کے گر گیا۔ کسی نے پوچھا کیا ہوا تھا تجھے؟ کہا یہاں پر ایک مرد مر گیا تھا، اس کی چتا کو آگ لگائی جا رہی تھی، اور وہاں اس کی جوان سال بیوی کو کہہ رہے تھے تو بھی آگ میں چھلانگ لگا، تیری زندگی کا اب کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اور جب اس عورت نے، ینگ نے چھلانگ لگائی، اس کی چیخیں میں نے سنی، میں گھوڑے سے تڑپ کے نیچے گر گیا۔ اور عرب میں باپ چھپ جاتا تھا، جب ڈیلیوری کا وقت آتا تھا نا، باپ چھپ جاتا تھا، اس کو بتاتے تھے بیٹا پیدا ہوا تب باہر آتا تھا، ورنہ ساری زندگی چھپتا ہی رہتا تھا۔
سردار آیا حضور کے پاس، کہتا میری معافی ہو جائے گی، میں نے اسلام قبول کر لیا۔ حضور کہتے ہیں معاملہ کیا ہے؟ کہ میں نے 10 چھوٹی بیٹیاں اپنی ذاتی کنویں میں پھینکی، اور ایک بیٹی کی مجھے آواز آ رہی ہے کان میں بھی، بڑی تھی، کہہ رہی تھی بابا مجھے کہاں چھوڑ کے جا رہے؟ ذرا سوچیں کس طرح بچی مری ہوگی بھوک اور پیاس سے۔ حضور اتنا روئے کہ داڑھی تر ہوگی آپ کی آنسوؤں سے، رحمت للعالمین ہے۔ اور آج دیکھو اسرائیل کی ایک عورت نے بڑی ڈگری لی اور کہنے لگی اب میں پورا مہینہ اسلام کو پڑھوں گی، اور خاص طور پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اوپر معاذ اللہ ایسی بات کروں گی، نیگیٹو بات کروں گی۔ لوگ انتظار کرنے لگے، 1 مہینے بعد پتہ چلا اس نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئی۔ اس کو پوچھا کیا وجہ بنی، تو مخالف ہونے چلی تھی؟ جواب سنو اس کا، کہتی ہے تم مجھے اس کے خلاف کر رہے ہو جنہوں نے جنت میرے قدموں کے نیچے رکھ دی ہے، جنہوں نے میرے باپ کو 1400 سال پہلے ہدایت دی کہ اپنی بیٹی کو پال پوس کے بڑا کر اور اس کو بیاہ دے تو جنت میں میرے ساتھ ہوگا، جنہوں نے میرے شوہر کو یہ ہدایت دی ہے کہ دیکھ تیری بیوی کروڑ روپیہ کمائے گی نا، تجھے 1 روپیہ نہیں دیتی ٹھیک ہے، تو 10 روپے بھی کمائے گا، تو نے اپنی بیوی کی پرورش کرنی ہے، اس کو پالنا ہے۔ بتاؤ اس سے بڑھ کے سیکیورٹی کیا ہوگی؟ تم مجھے ان کے خلاف کر رہے ہیں۔ بتائیے اسلام نے، دین اسلام نے کیا اہمیت دی؟ آپ مرد ہیں نا سارے، آپ مرد ہیں، آپ کی زندگی میں پہلی عورت کون تھی؟ ماں آپ کی۔ بتایا پورا، اس کے قدموں تلے جنت ہے، اس کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے بات نہ کرنا، اس کی رسپیکٹ کیا ہے، ایچ اینڈ ایوری تھنگ ہیز بین ایکسپلینڈ۔ اب تھوڑے بڑے ہوئے ایک اور عورت آپ کی زندگی میں آئی، آپ کی بہن تھی۔ آج ہمارے خاندان میں، آج ہمارے معاشرے میں ایک دستور ہے، بغیر کچھ لیے بہن کے گھر نہیں جاتے، عزت ہوتی ہے اس کی۔ اور تھوڑے اور بڑے ہوئے ایک بیوی آپ کی خاندان کے اندر آئی، آپ کی زندگی کے اندر آئی۔ کیسا پیارا مذہب ہے، بیوی کو مسکرا کے دیکھنا بھی عبادت ہے، غصے کے وقت خاموش ہو جانا بھی عبادت ہے۔ واقعہ ہے، مرچ اور نمک زیادہ تھا، شوہر نے منہ میں ڈالا، اس کو فیل ہوا، دل چاہا میں ڈانٹوں جھاڑوں، پھر کہنے لگا انسان ہے، غلطی ہو جاتی ہے، مجھ سے بھی تو ہوتی ہے، کچھ نہیں ہوتا۔ اس نے اگنور کر دیا، اور جب وہ مرا قیامت کے دن اس کو فرمایا، جب وہ مرا اس کو باغات دیے گئے اور اس کو انعام دیا گیا اور کہا گیا کہ تو نے میری ایک بندی کی خطا کو معاف کر دیا، میں رب ہو کے تیری خطاؤں کو معاف کرتا ہوں۔ اور پھر آپ اور بڑے ہوئے، آپ کی زندگی میں بیٹی آئی، اور بیٹی کا میں نے اجر آپ کو بتایا۔ میرے آقا کا فرمان ہے کہ تمہاری 3 بیٹیاں ہوں اور تم ان کی اچھی پرورش کر کے ان کو بیاہ دو، تم جنت میں میرے ساتھ ایسے ہوگے۔ کوئی کھڑا ہو کے پوچھتا ہے حضور جس کی 2 ہوں؟ کہا یہی اجر ہے۔ کسی نے کہا حضور کسی کی 1 ہو؟ کہا اس کے لیے بھی یہی اجر ہے کہ وہ جنت میں میرا پڑوس پالے گا۔ So just consider the life of Holy Prophet sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, and you will see a beacon house for each and every personality. ایک کافر بھی آتا ہے حضور کے در پر، آ کے ان کے انداز پر پانی پیتا ہے، اس کو بھی پانی پینے کا فائدہ دنیا میں ہو جائے گا۔ حضور کے انداز پر کھانا کھاتا ہے، اس کو دنیا میں کم از کم کھانا کھانے کا فائدہ ہو جائے گا۔ دیکھو آج دنیا میں غلاموں کے حوالے سے، سلیوز کے حوالے سے کیا پرسیپشن ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو بہت سخت تھا۔ آج 200-300 غلام بھر کے افریقہ سے تم انگلینڈ لے کر آتے ہو، دیگر ممالک میں لے کر آتے ہو۔ میں 200-300 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں۔ جسٹ پروب دا ہسٹری، یو ول کم ٹو نو۔ ان کو کشتیاں کھینے پر لگا دیا جاتا ہے، بیڑیاں ڈلی ہوئی ہیں، اور کشتی کھیتے کھیتے اگر وہ غلام تھک گیا، گر گیا، آ کر اس کو کاٹا جاتا ہے، اس کے ٹکڑوں کو دریا میں بہا دیا جاتا ہے۔ شہاب نامہ میں لکھا ہے کہ وہ بندہ جو بڑا افسر تھا، پارٹیشن سے پہلے وہ کمرے کے اندر بیٹھا تھا، پنکھا ایجاد نہیں ہوا تھا، باہر ایک غلام پاؤں سے اس چیز کو ہلا رہا ہے، وہ پنکھا نما چیز تھی، رسی سے ہلتی تھی، ہلا رہا ہے، بیچارہ تھک کے گر گیا۔ صاحب بہادر کو جب ہوا نہ ملی وہ باہر آئے، آ کر اس کو دیکھا وہ سویا ہوا ہے، آ کے اس کے پیٹ میں ایسی ٹانگ ماری کہ اس کی تلی پھٹ گئی، لبلبا پھٹ گیا، ادھر ہی مر گیا۔ کیا فائن ہوگا؟ 10 روپے، 5 روپے۔ یہ غلاموں کا حال تھا۔ اور آؤ اب دیکھو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو دیکھو۔ عرب میں 3 چیزیں بدبختی کی علامت تھی۔ نمبر 1 سیاہ ہونا، نمبر 2 اجنبی ہونا، نمبر 3 غلام ہونا۔ حضرت بلال میں یہ تینوں چیزیں موجود ہیں۔ اور جب میرے آقا مکے میں داخل ہوئے، آج لبریٹ ہو گیا مکہ، آج آزادی مل گئی ہے،
آج مکے میں سارے مسلمان بہت اچھے انداز سے داخل ہو کے دوبارہ وہ رتبہ حاصل کر لیں گے جو مکے کے بعد انہیں ملا تھا. اور اب آج کے دن جب مکے میں میرے حضور داخل ہوتے ہیں, کتنا بڑا دن ہے, پروٹوکول ساتھ ہوگا, سارے کے سارے قبیلوں کے جھنڈے ساتھ ہوں گے. آج تو بہت بڑا دن ہے, پورا کا پورا ایک ووٹر کارڈ ہونا چاہیے ساتھ. لیکن حضور کس انداز سے داخل ہوئے, حضور کی اونٹنی قصوہ, اور اس میں حضور سے آگے اسامہ بن زید بیٹھے ہیں جو ایک آزاد کردہ غلام کے بیٹے ہیں. ایک غلام کو اونٹ پر بٹھایا, ایک غلام کو کعبے کی چھت پہ کھڑا کر دیا اور کہا اذان دو. دنیا کو بتا دیا کہ غلام کی حیثیت مصطفیٰ کے نزدیک کیا ہے. حضرت عثمان 20,000 غلام کو خرید کے آزاد کر کے گئے. بی بی عائشہ صدیقہ نے سینکڑوں غلاموں کو خریدا اور آزاد کیا. اسود آیا تھا پہاڑ سے اتر کے, پورے عرب کا سب سے سیاہ بندہ تھا, کوئی اس سے منہ نہیں لگاتا تھا. آ کر کہتا ہے مسلمانوں کے نبی, اگر میں ابھی آپ کا کلمہ پڑھ لوں مجھے کیا ملے گا؟ حضور نے دیکھا اسود آیا ہے, اسود اگر تو ابھی میرا کلمہ پڑھ لے تجھے وہی ملے گا جو ابو بکر کو اور عمر کو ملا تھا. اکٹھے مسجد میں آؤ گے, ایک صف پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھو گے, اور اگر تو پہلے آ جائے گا تو آگے کھڑا ہوگا, ابو بکر عمر پیچھے کھڑے ہوں گے. شان دیکھیے. میرے محترم سامعین اکرام, پیارے پیارے اسلامی بھائیوں, نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات کو پڑھنے کی عادت بنائیے. یہ وہ روشنی ہے جو قبر و حشر میں ساتھ دے گی. جسٹ کنسیڈر دا فیکٹ, آپ روز سفر پہ روانہ ہوتے ہیں اور واپس آ جاتے ہیں, صبح گھر سے جاتے ہیں شام کو واپس آ جاتے ہیں. ایک دن آپ اس سفر پہ جائیں گے جہاں سے واپس نہیں آئیں گے. یہ وہ دن ہوگا جب ڈاکٹر اعلان کر دے گا تصدیق ہو گئی, اور پھر مسجد میں اعلانات ہوں گے, کالز کی جائیں گی, آ جاؤ اس کو نہلا کے آخری دیدار کے لیے رکھ دیا ہے. یہ وہ دن ہوگا جب آپ سے 3 چیزیں چھین لی جائیں گی. موت 3 چیزیں چھینتی ہے. نمبر 1 آپ کا نام, بہت بڑا نام ہے آپ کا, بڑے القابات لگتے ہیں, لیکن اب آپ کو نام سے کوئی نہیں پکار رہا, اب آپ کو لاش, میت, ڈیڈ باڈی کہہ کے پکار رہے ہیں. نمبر 2 آپ کے کپڑے, جیسے بھی کرو فر والے تھے آج اتر گئے ہیں, کورے لٹھے کا کفن پہنا دیا گیا. نمبر 3 آپ کا مکان, بڑا محل تھا, وہاں سے نکال کے اس محیب خاموشی میں اور اس ڈیپ اندھیرے کے اندر آپ کو ڈال دیا گیا. اور اب کیا ہوگا جب آپ کو اس جگہ لے جایا جائے گا اور وہاں پہ ایک پرماننٹ ریزیڈنس بنی ہوگی, تب کیا چیز کام آئے گی؟ کسی نے بڑی پیاری بات لکھی کہ دنیا میں انسان محبوب بناتا ہے اور سارے محبوبوں کو چھوڑ کے قبر میں چلا جاتا ہے. کوئی ایک تو ایسا محبوب بناؤ نا جو قبر میں بھی ساتھ آ جائے. پچھلے ہفتے 168 آورز گزرے ہیں, ایک ویک میں 168 آورز ہوتے ہیں. اب مجھے بتائیے ان 168 گھنٹوں میں کتنے گھنٹے آپ نے سیرت کو پڑھا یا قرآن کو پڑھا؟ وقت نہیں تھا, یہ بہانہ ٹھیک نہیں ہے. جو کہتا ہے نا وقت نہیں تھا, وہ در حقیقت نبھانا نہیں چاہ رہا آپ سے. وقت تھا, اہمیت نہیں تھی. ایک بندہ ٹیکسی میں بیٹھا, ٹیکسی میں تلاوت قرآن لگی ہوئی تھی, ہنس کے پوچھتا ہے کوئی مر گیا ہے؟ ٹیکسی والا کہتا ہاں ہمارے ضمیر مر گئے ہیں, ہمارے دل مر گئے ہیں. تم نے قرآن سے صرف موت ہی دیکھی ہے. یہ قرآن جو زمین پر تمہارے لیے رہنمائی, آسمان پر خزانہ, قبر میں تمہارا دوست اور آخرت میں سفارشی ہوگا, تمہیں صرف موت کے وقت ہی وہ یاد آ رہا ہے. تو آؤ آج نیت کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو روزانہ کم از کم 12 منٹ پڑھیں گے, ایٹ لیسٹ 12 منٹس. نیت کیجئے, ان کے بارے میں سنیں گے. یہ وہ دور نہیں ہے کہ علم حاصل کرنے کے لیے کہیں جانا پڑتا ہے. علم تو گھر میں موجود ہے, موبائل فون کے اوپر علم موجود ہے. نالج از پاور کہا جاتا تھا کیونکہ نالج پاورفل لوگوں کے پاس تھا. آج ہر ایک کے پاس اویلیبل ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو پڑھیں, آج سے نیت کریں انشاءاللہ 12 منٹ میں حضور کی ذات کو پڑھوں گا. پچھلے دنوں سیرت پڑھتے ہوئے مجھے خیال آیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں جب کوئی گستاخی کرتا ہے تو کوئی ایسی بات ہمیں پتہ ہو, ایسا تعارف ہمیں پتہ ہو حضور کا جو غیر مسلم کو دیا جا سکے. معجزات حضور کے حق ہیں اور ہمارا اس پر ایمان ہے. جب ہم سنیں گے ہمیں خوشی ہوگی کیونکہ ہمارے حضور کی یہ شان ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کے چہرے کو دیکھا, مصر کی عورتوں نے اپنی انگلیاں کاٹ لی اور میرے آقا کی انگلی اٹھی, پورا چاند ہی کٹ گیا.
काफर आकर कहते बताइए मेरे हाथ में क्या है। मेरे हुजूर ने कहा मैं बताऊं तेरे हाथ में क्या है या तेरे हाथ वाली चीज बताए मैं कौन हूं। हुजूर ने कहा सुन, तेरे हाथ में 11 पत्थर हैं और अब उन पत्थरों से पूछ ले मैं क्या हूं, सब हक है। लेकिन एक काफर को हम बताएंगे कि हुजूर ने चांद को 2 टुकड़े किया, वो हो सकता है इस बात को ना माने। मेरे हुजूर की जात में क्या कुछ है, इस बात को पढ़े, इंट्रोडक्शन क्या हो सकता है। एक सरदार था, खाता बहुत था। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर कहते मैंने आपके घर मेहमान बनना है। हुजूर ने उसको अपने घर ठहरा लिया। शाम के वक्त जब उसको खाना दिया, सारा दूध और सारी खजूरें खा गया। रात को जब सोया, पेट उसका भारी हो गया और जिस्म से मतलब गंद निकला और बिस्तर गंदा हो गया। परेशान हुआ, बड़ी उम्र का आदमी था। जब हुजूर ने दरवाजा खोला, पीछे से भाग गया, कुएं पे जाके तहारत की और देखा कि एक सोने का जेवर वो बिस्तर पे भूल आया है। अब जाए कैसे, क्योंकि हम तो बात का बतंगड़ बना देते हैं, छोटी सी बात को बड़ा कर देते हैं, किसी की मनफी बात को सब में फैलाते हैं, अच्छाई नहीं बयान करेंगे, उसकी मनफी बात पकड़ेंगे और सबको बताना शुरू कर देंगे। गंदी मक्खी की तरह पूरे जिस्म पर नहीं, जहां गंद लगा है सिर्फ वहीं बैठेंगे। सुनो, हम सच बोलते नहीं, सच मारते हैं। मकसद क्या है, दरवाजा खटखटाना कि दरवाजा तोड़ना? ओ जी हमारे दिल साफ है, हम हर बात मुंह पे कहने के आदी हैं। ऐसी सफाई का क्या फायदा जिससे अगले की जिंदगी बंजर हो जाए। हमारी भी गलती है, जिसको जरा सा हमदर्द पाते हैं उसके सामने सब कुछ खोल देते हैं। और वो तुम्हारी बेहतरी के लिए राज नहीं सुन रहा तुम्हारे, उसने अगले चौक में तमाशा बनाना तुम्हारा, क्योंकि नमक हर घर में है, मरहम हर घर में नहीं है। आया सोने का जेवर था, लेना तो था, आकर दूर से देखता है कोई बात का बतंगड़ नहीं बना, कोई मक्के का बंदा नहीं आया। हुजूर खड़े हैं और इमामुल अंबिया हैं, जिनके वजू के कतरे को हासिल करने के लिए सहाबा तड़पते हैं, वो अपने हाथ से उसका गंद साफ कर रहे हैं। अपने आप पे लेके देखो क्या हाल हुआ होगा उसका। हुजूर आगे बढ़े और कहा आ गए आप, तहारत कर ली? कुछ नहीं होता, पेट भारी हो जाता है, आइए ये नाश्ता तनावल फरमाइए। क्या शान है मेरे आका की, हुस्न अखलाक का म्यार देखिए। तड़प उठा, कहने लगा हुजूर पहले मुझे और मेरे कबीले को कलमा पढ़ा के मुसलमान तो कर ले। एक आम सा बुद्धू था, जिस तरह मुल्तान के बाहर कोई पेरिफेरी में बंदा रहता है, वो कोई ऊंट वगैरह लाता, मक्के में उसको बेच देता, मुनाफा कमाता। एक दिन 2 ऊंट लेकर आया और आकर जब उसने देखा तो अबू जहल से टक्कर गया। अबू जहल ने वो दोनों ऊंट खरीद लिए और कहा पैसे मैं तुझे कल दूंगा। परदेसी आदमी था, एक दिन इंतजार किया, अगले दिन गया, अबू जहल ने कहा ऊंट के पैसे कोई नहीं है, चला जा, भाग जा। वो गया रोता पिटता, कहा भी कोई चौधरी यहाँ पे है, मुझे बताओ मैं अपने पैसे तो ले लूं। उन्होंने दी काबे के गिर जितने बैठे ना सारे चौधरी हैं। वहां चला गया, वहां जाके उतबा उतीबा वगैरह बैठे थे। कहा मेरे 2 ऊंट के पैसे खा गया, दे नहीं रहा। कहा कौन है? कहा अबू जहल। और तू तो बड़े बदमाश के हत्थे चढ़ गया, चल ऐसा कर, मजाक सूझा, वो जो काबे के सामने बैठे हैं ना, वो तेरे पैसे तुझे दिलाएंगे। और ताली मार के हंसे। वो कहता हंसते भी और हल भी बताते। बहरहाल वहां चला गया, पीछे बैठा तो वहां इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम काबे की तरफ मुंह करके कुछ तस्बीह पढ़ रहे थे। हुजूर ने थोड़ी देर बाद मुड़ के देखा और वो कहता है हुजूर ने एक ऐसी बात मुझे कही, मुझे लगा मेरी मां ने मुझे पुकारा है, मैं रोने लगा। हुजूर ने फरमाया तू मुझे परदेसी लगता है और तू मुझे परेशान भी लगता है। रोने लगा। हुजूर ने कहा रो रहा है, बात छोड़ दे, पहले मेरे घर आ जा। घर गए, मेहमान नवाजी की और पूछा अब बता तेरे साथ क्या मामला हुआ है। कहने लगा हुजूर 2 ऊंट लेकर आया था, पहचानता नहीं था, 2 ऊंट लेकर आया था, अबू जहल ने पैसे खा लिए। हुजूर कहते हैं मैं तेरे पैसे लेके देता हूं, चले। अब एक बंदा यूं लेके जा रहा हो ना, बड़ी डेंगे मारता है, ओ मैं ये कर दूंगा, मैंने बड़ों के पैसे छुड़ाए हैं। वो कहता है यहां काम उल्टा था, बातें मैं कर रहा था, उनकी निगाहें जमीन की तरफ झुकी हुई थी। और जब अबू जहल के घर पहुंचे, दरवाजा नॉक किया, अबू जहल बाहर आया, मैंने उन झुकी हुई आंखों को उठते हुए देखा और हुजूर ने फरमाया ये तू दूसरों के पैसे खा के चौधरी बनता है, अभी ला के इसके पैसे वापस कर दे और आइंदा मैं तेरी शिकायत ना सुनूं।
الٹے پاؤں گیا, پیسے لا کے واپس کر دیے. اور جب کام ہو گیا, احسان حضور نے کیا ہے, اور حضور پوچھتے اس سے, بھائی آپ کا کام یہ ہو گیا ہے, میرے لائق کوئی اور حکم ہو تو بتائیں. کیا شان ہے میرے آقا کی, کیا بات ہے میرے آقا کی. تو پڑھو, سمجھنے کی کوشش کرو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز کیا تھا. آپ تاجر ہیں, بحیثیت تاجر حضور کو پڑھیے. میرے حضور مارکیٹ میں جاتے ہیں, ایک چھابڑی کے اوپر اناج پڑا, حضور اناج کے اندر ہاتھ ڈال دیتے ہیں, اندر سے گیلا ہے. حضور کہتے ہیں یہ کیا حرکت ہے, اندر سے گیلا کیوں رکھا ہے؟ وہ کہتا ہے حضور مجھے پتہ نہیں چلا, بارش ہوئی تھی اندر پانی چلا گیا. سچ کہہ رہا تھا. حضور نے کہا وہ گیلا والا اوپر کر دے, سوکھا نیچے کر دے. اور وہ جملہ بولا جو آج سینٹ پیٹرز برگ سے لے کے شنگھائی تک, اعظم کلاتھ مارکیٹ سے لے کے ملتان کی ہر مارکیٹ کے متھے پہ لکھ دو. حضور نے فرمایا ملاوٹ کرنے والا ہم میں سے نہیں ہے. کوئی آ کر کہتا ہے یا رسول اللہ کوئی ایک بات کہے, میں ایک بات مان لوں گا, صرف کوئی ایک بات مجھے ارشاد فرمائے. دیکھو یہ بات حضور نے کیا فرمائی, کہا سن جھوٹ بولنا چھوڑ دے. اور یہ ایک بات انسان اپنی زندگی سے نکال دے, کہاں سے کہاں پہنچ جائے گا, چاہے وہ ایک غیر مسلمی کیوں نہ ہو. شان دیکھیے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی. میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں, آج یہ نیت کریں کہ انشاءاللہ عز و جل اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو پڑھنے کی عادت بنائیں گے, اور کچھ نہ کچھ اپنی زندگی میں تبدیلی لے کر آئیں گے. جسٹ ٹرائی ٹو چینج یور سیلف. اور تھوڑا یہ پرسپیکٹو بھی بنائیں کہ جب کوئی بندہ آپ کے پاس آتا ہے نا, اس کا ماضی چاہے تھوڑا گندا تھا, وہ بدتمیز آدمی تھا, کردار اچھا نہیں تھا, عادتیں بری تھی, ہو سکتا ہے وہ بدل گیا ہو. پرانے والے بندے کو نہ سوچیں. اس میں انسان کتابیں پڑھ لیتا ہے, کسی نیک بندے کی نظر اس پہ ہو جاتی ہے, یا معافی مانگ لیتا ہے, کئی چیزیں ہو سکتی ہے. ٹیسٹ تو کرے ایک دفعہ اس کو, ہو سکتا ہے وہ بدل گیا ہو اور آپ کے لیے فائدہ مند ہو گیا ہو. یہ تو زمانہ جاہلیت کا طریقہ ہوتا تھا کہ ایک بندہ جو غلط کردار کا آدمی ہے اس کے اوپر ٹھپا لگ جاتا تھا, یہ کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتا. آپ نے حضرت ابوذر غفاری کا نام سنا ہے؟ غفاری قبیلے کے تھے یہ, پورے عرب کا چور ڈاکو قبیلہ مشہور تھا. یہ کوئی غفاری قبیلے والے کو آمد نہیں دیتا تھا, حضور نے ابوذر غفاری بنا دیا ان کو. تو اپنے آپ کو چینج کرنے کی کوشش کریں. وی ہیو ویری لیس ٹائم لیفٹ, ہمارے پاس بہت کم وقت باقی رہ گیا ہے. اور جب ہم اپنی زندگی پہ سوچتے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں, واقعی وقت بہت کم رہ گیا ہے. یہ گھڑی کی ٹک ٹک, یہ در حقیقت زندگی کے درخت پہ لگتے ہوئے وار ہیں. لائن میں لگے ہوئے ہیں, اس لائن میں سب سے اگلے بندے کی باری آئی وہ چلا گیا, پھر پچھلے کی باری آئی وہ چلا گیا. ہم بھی اسی لائن میں کھڑے ہیں, نہ آگے ہو سکتے نہ پیچھے ہو سکتے, نہ لائن چھوڑ کے بھاگ سکتے. باری آنے والی. اور آپ کس چکر میں ہیں مجھے بتائیں, کس چکر میں؟ آپ کے جانے کے بعد آپ کی اولاد آپ کے لیے صالح ثواب کرے گی. وہ اولاد جو آپ کے کہنے پہ نماز نہیں پڑھتی, آپ کے جانے کے بعد آپ کے بہن بھائی صالح ثواب کریں گے جو عیدوں پہ ملتے ہیں. آپ کے جانے کے بعد رشتہ داری صالح ثواب کریں گے جن کی لڑائیاں ہی ختم نہیں ہوتی. آپ کے دوست ہی صالح ثواب کریں گے جو آپ کو سنت سجاتا دیکھتے تو مذاق اڑاتے ہیں. وہ کس چکر میں آپ؟ لوگ تو زندوں کو نہیں پوچھتے, مرے وہ کون پوچھے گا. میں نے ایک تصویر دیکھی ہاسپٹل کے اندر, کورونا کے دنوں میں اوپر ایک لاش پڑی ہوئی تھی, اس کو ریپ کیا ہوا تھا, اور نیچے پھل شربت وہ دسترخوان پہ سجے ہوئے تھے. دیکھ کر ہنسی نکل گئی, رونا بھی آیا کہ یہ بندہ تو کہتا تھا میرے بغیر پتا بھی نہیں ہل سکتا, اس کو گئے ہوئے بھی 10 منٹ نہیں ہوئے, وہی سب کچھ چل رہا ہے. لوگ ایسے بھولتے ہیں. جنازہ جب ہو جاتا ہے نا, کچھ لوگ ہیں جو صرف 2 منٹ میں بھول جاتے ہیں. یہ وہ تھے جنہوں نے دیکھا مسلمان کا جنازہ تو ذرا میں پڑھ لوں. کوئی 6 ماہ میں بھول جاتا ہے, اور سکی اولاد سال بعد یاد بھی نہیں رکھتی کون گیا ہے. تھوڑا سا کوئی اپنا بندوبست کر کے جاؤ. میں صحیح بتا رہا ہوں. پاکستان کے ایک چوٹی کے صحافی کو ایک اسٹوڈیو کا مالک تھا, اس نے بلایا, کہا میں تجھے پیسے دے کے جاؤں گا, تو نے یہ آرٹیکل لکھنا ہے. کہا آرٹیکل کیا ہے؟ کہا نہیں لکھنا ہے, طے کر. کہا کیا آرٹیکل ہے؟ کہا سن لے, سب سے دھوکے باز چیز میں تجھے بتاتا ہوں کیا ہے. کہا کیا ہے بتا. کہا اولاد. سب سے دھوکے باز چیز. بابے کو آخری ہچکی آ رہی ہوتی ہے, ڈاکٹر نہیں وکیل کو بلاتے ہیں. کفن میلا نہیں ہوا ہوتا, ابھی زمین پہ جھگڑے شروع ہو گئے ہوتے ہیں. ہم جائے نا جب وہ میت کو نہلانے کے لیے تو کہتے ہیں یہ کپڑے اتار لیں, وہ جی کینچی سے کاٹ دیں. کیوں کاٹ دیں؟ کپڑے صحیح ہیں یہ والے. او نہیں جی میت کے کپڑے نہیں پہنتے. تم میت کے ویگو ڈالے استعمال کرتے ہو,
रोलेक्स की वॉच इस्तेमाल करते हो, कपड़े नहीं पहनते। मस्ट टेक केयर ऑफ योर ओन सेल्फ। सेकंड लगता है, सब वीरान हो जाता है। आखिरत की तैयारी का जहन ये अहम तरीन है, और मौत का जहन ये वाकई अहम तरीन है। अगर मैं आपसे कहूं जी आपकी जिंदगी है, अब आपने मरना नहीं है, अब लंबा आपका टर्न्योवर है, मौत नहीं है, कानों को अच्छा लगता है ये, लेकिन सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो जाती है। अगर मैं ये कहूं कि रोजाना मैंने सुबह उठ ही जाना है, जिंदगी है मेरी, तो मैं तो कोई काम नहीं करूंगा, फिर बिस्तर में लेटा रहूंगा। ये मौत है जो हमें रिस्पॉन्सिबल बना रही है कि काम खत्म करने हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ डेथ। और हम मुसलमान हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, हमें अंदाजा है कि मौत के बाद भी एक जिंदगी है जो इटर्नल लाइफ है। किसी ने मुझसे पूछा कि हजरत एक बात बताएं जो मैं याद रख लूं, बस जिंदगी जीने के लिए कोई एक बात बता दें। मेरे मुंह से फौरन निकला उम्मीद, बस होप, ये कभी ना छोड़ना। बहुत अहम चीज है। ये जितने नशेई, शराबी और ये जहनी मरीज बाहर बैठे हैं, पूछो इनसे क्या हुआ था। ये कहेंगे लड़ रहे थे, मुश्किलात आ रही थी, लड़ रहे थे, अचानक एक दिन उम्मीद छूट गई, अपने आप पे कंट्रोल नहीं रहा, बह गए। अब उम्मीद में और ख्वाहिश में फर्क है, याद रखना। ख्वाहिश पूरी नहीं होती, ये दुनिया ऐसी नहीं बनी कि ख्वाहिशात पूरी हो। कितनी पूरी हुई आज तक आपकी? बच्चा कहता है सुपरमैन बनना है, ख्वाहिश है, पूरी कभी नहीं होगी। बच्चा कहता है डॉक्टर बनना है, ये उम्मीद है, मेहनत करेगा डॉक्टर बन जाएगा। उम्मीद कभी ना मरने देना। डॉक्टर 100 दफा कहते तुम नहीं बच सकते, कहना शिफा मेरे रब के हाथ में है। और अगर चले भी गए दुनिया से तो जन्नत नहीं है, वो उम्मीद का नाम है कि अल्लाह मुझे अपने करम से जन्नत अता फरमाएगा। नेवर लूज होप। और उम्मीद क्या है? मेरा कल मेरे आज से बेहतर होगा, ये उम्मीद है। मैं कोशिश करके उसको बेहतर करूंगा, दुआ करके उसको बेहतर करूंगा। ये दो चीजें कभी कज़ा ना करना। बयान मैं फिनिश कर रहा हूं अपना। ये दो चीजें कभी ना जिंदगी में छोड़ना, याद रख लो। एक दुआ और एक शुक्र। रोज टाइम निकाल के ये काम करना, दुआ और शुक्र। दुआ, हम पहले लोगों के पास जाते हैं, वहां से किक पड़ती है, अब अल्लाह के पास जाते हैं। और जो वक्त पड़ने पर, जरूरत पर ही अल्लाह के पास जाए ना, वो दोनों तरीके से अल्लाह को भूल जाएगा। मिल गया तब भी, ना मिला तब भी, क्योंकि आदत है जरूरत पड़ने पे जाता है। दुआ मांगो, लोगों को ना बताओ अपनी हाजात, ना बताओ, वो तमाशा बनाते हैं, हल नहीं देते। और देखो, तस्वीर अगर खराब हो जाए, उस तस्वीर को आप किसके पास लेके जाओगे? जिसने रंग भरे थे, उसको पता है कहां कैसा रंग भरा है। तो जब आपके रंग खराब हो जाएंगे तो किसके पास जाओगे? और दूसरा, शुक्र कभी ना भूलना। आओ बोलो मेरे साथ, अल्हम्दुलिल्लाह। हम किसी के पास जाते हैं, सब कुछ खड़ा नजर आता है, पूछते क्या हालात है? ओ जी हालात बड़े खराब है, कारोबार में ये हो गया, वो हो गया। अल्लाह का शुक्र अदा कर बंदे, कितना कुछ तेरे पास है। मिलके कहिए अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं निकल रहा मुंह से, सुनो, और वाकई अब निकलेगा तो मुंह से कहना। दुनिया में 6 करोड़ अफराद ना बीना आंखें नहीं है, आपकी हैं? कहिए अल्हम्दुलिल्लाह। हर 30 सेकंड के बाद एक बंदे का हाथ और पांव कट जाता है शुगर की वजह से, आपका नहीं कटा है? कहिए अल्हम्दुलिल्लाह। बम्बई का वो ताजिर जिसके जहाज खड़े थे, कोरोना के दिनों में उसका इंटरव्यू दिखाया, वो कह रहा था सब कुछ ले लो, 1 लीटर ऑक्सीजन दे दो, क्योंकि ऑक्सीजन इंडिया में खत्म हो चुकी है। कहो तुम्हारा सांस चल रहा है ना, अंदर ऑक्सीजन कंसंट्रेशन मौजूद है, कहो अल्हम्दुलिल्लाह। बच्चे हैं, बीवी है, माँ बाप है, रात को सो गए छत के नीचे, फ्रिज में खाना पड़ा है। दुनिया के 65% लोगों से ज्यादा पैसे वाले और ज्यादा अमीर हो, कहो अल्हम्दुलिल्लाह। साउथ अफ्रीका में डे 0 मनाया जाता है। उस दिन कोई पानी नहीं पी सकता, पानी इस्तेमाल नहीं कर सकता नहाने के लिए। पुलिस घूम रही होती है क्योंकि पानी नहीं है वहां। पहले हर घर में स्विमिंग पूल था, अब छोटी बोतलों में पानी मिलता है। सैलाब के दिन आए, पाकिस्तान और ये एरिया तो डूब गया ना। जर्मनी, इंग्लैंड, यूएसए, वो कहत में चला गया, पानी नहीं है वहां पर। और आज सुबह उठ के जब नलका खोलते हो, पानी आता है ना, कहो अल्हम्दुलिल्लाह। दिन में 1000 दफा कहो अल्हम्दुलिल्लाह। जो मिल चुका उस पे तो कहो, जो नहीं मिला उस पर एडवांस में कह दो अल्हम्दुलिल्लाह। दिन में कहना सीखो अल्हम्दुलिल्लाह। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मेरे मोहतरम सामीन इकराम,
نیت کرے اپنے آپ کو چینج کرنے کی، کوشش کریں اس چیز کی، انشاءاللہ انسان جس چیز کی کوشش کرتا ہے اللہ کی رحمت اور مدد اس میں شامل حال ہوتی ہے۔ اور میرا یہ تجربہ ہے اور اس پہ ریسرچ بھی ہے کہ اتنی بڑی عمر کا انسان اگر بدلنا چاہے تو اس کا کیا طریقہ ہو سکتا ہے۔ ایک طریقہ تو ہوتا ہے کہ رات کے وقت میں کسی اچھی کتاب میں پڑھی ہوئی کوئی اچھی سی بات انسان کو جھنجھوڑ کے رکھ دیتی ہے، کوئی گھر میں سانحہ ہو جاتا ہے، کوئی واقعہ ہوتا ہے، بندہ بدلنا نہیں چاہ رہا، وہ واقعہ روح کو جھنجھوڑ کے نا اس کو ڈرائی کلین کر دیتا ہے۔ اور تیسری بات، صحبت اختیار کریں۔ بہت سے لوگ میرے پاس آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں جی ہم نے فلاں کام کرنا ہے، کوشش کرتے ہیں، کام نہیں وہ ہوتا۔ اب اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ کہ وہی عمر پکی ہو چکی ہے، 40 سال کے بعد کوئی نئی عادت نہیں پڑتی، 40 سال پہلے کی عادتیں ہی پکی ہو رہی ہوتی ہیں یا ریپیٹ ہو رہی ہوتی ہیں۔ نئی عادت کیسے ڈلے گی؟ اب اس کا بڑا آسان طریقہ ہے، آپ کوشش نہ کریں، آپ تھک جائیں گے۔ آپ جو کام کرنا چاہ رہے ہیں نا اس کی کوشش بار بار نہ کریں، تھک جائیں گے، ہار مان لیں گے۔ آپ پتہ کیا کریں؟ جو بندہ پہلے وہ کام کر رہا ہے نا اس کے ساتھ بیٹھ جائے، جا کے سمپل، وہ اڑ کے آپ کے اندر آ جائے گا۔ 5 نمازی آپ کے دوست ہیں نا، لکھنے چھٹے آپ ہوں گے۔ 5 درود و سلام پڑھنے والے دوست ہیں، لکھنے چھٹے آپ ہوں گے۔ اور اس کا اپوزٹ بھی ہے، 5 شرابی آپ کے دوست ہیں، چھٹے شرابی آپ نہ بھی بنے، بدنام تو ہو جائیں گے نا ان کی وجہ سے کہ شرابیوں میں بیٹھتا ہے۔ دس از ویری سمپل، ٹرائی اٹ آؤٹ۔ لیکن روز گاڑی 300 کی سپیڈ پہ جا رہی ہو نا، ایک دم نہیں موڑتے، ٹکرائے گی اور تباہ ہو جائے گی، پہلے اس کو 150 پہ لے کر آتے ہیں۔ تو چھوٹی چھوٹی باتوں سے شروع کر لیں، چھوٹی چھوٹی باتوں سے چھوٹے گولز بنائیں۔ پانی میں سنت کے مطابق ہی پیوں گا، جو مرضی ہو جائے، کھانا سنت کے مطابق ہی کھاؤں گا۔ اور اچھوں کی صحبت اختیار کرنے کے لیے دعوت اسلامی کا مشکبار مدنی ماحول آج ہمارے سامنے ہے، الحمدللہ۔